ایک جملہ یاد رکھ لو، بیوی سب کو چھوڑ کے آ گئی، بیوی سب کو چھوڑ کے آ گئی، اتنی قربانی دی، ہمیں چاہیے کہ ہم غصہ چھوڑ دیں۔ وہ سب کو چھوڑ کے آ گئی، ہمیں چاہیے کہ ہم غصہ چھوڑ دیں، گھروں میں محبت والا ماحول قائم ہو جائے گا۔ امی اور بیوی کے درمیان اعتدال کرو، افراط تفریط نہ کرو۔ امی کی بات سن کے بیوی کو بول رہے ہیں، بیوی کی بات سن کے امی کو بول رہے ہیں، نہ، دونوں قابل احترام ہے۔ ماں ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی اور بیوی سب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئی۔ اللہ نے دو کان دیے، ایک سے ماں کا سنو، ایک سے بیوی کا سنو، دماغ سے سوچو، بلکہ زیادہ تر تو کہو ہی مت۔ بیوی کی بات سن لو، اس کو ایسا لگے کہ ابھی امی کو سمجھائیں گے، امی کو کہو مت۔ وہ امی کی بات سنو، وہ امی کو ایسا لگے کہ ابھی بیوی کو سمجھائیں گے، بیوی کو کہو مت، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ بہت خوشحال زندگی گزر رہی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بیوی کی بات سن کے امی کو نہیں کہتا، امی کی بات سن کے بیوی کو نہیں کہتا، یہ دونوں مجھے کہہ دیتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے، بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ اب امی کو بات سمجھ آ گئی ہے، اور امی کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے بیوی کو سمجھا ہے، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، واپس محبت ہو جاتی ہے، اور آدھے گھنٹے میں جھگڑا ختم۔ مجھے تھوڑا سا ٹینشن آتا ہے، میں صبر کر لیتا ہوں۔ مولانا اگر جو کہنے جاؤں بیوی کی بات امی کو تو کہیں گے کہ آج کل کی گھر میں آئی ہے اور مجھ پہ حکومت کرنا چاہتی ہے، تو جھگڑا اور بڑھ جائے، 5 دن ناراض ہو جائے گی امی۔ اور اگر بیوی کو کہنے جاؤں گا تو وہ کہے گی کہ میں اتنی خدمت کرتی ہوں، مجھے جواب یہی ملتا ہے، تو وہ 5 دن اور جھگڑا بڑھ جائے گا۔ تھوڑا میں صبر کر لوں، جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ کبھی 10 روپے صدقہ دو کہ اللہ میری بیوی کی اور میرے امی کی خوب اچھی طرح محبت ہو جائے، ایسا فیصلہ فرما کرو نے دعا اللہ سے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھے اور فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھے، اللہ ان کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتا۔ پڑھو عشاء نماز میں اللہم انی ظلمت نفسی کے بعد ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ دیکھو بیوی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور بچے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ فرض نماز کے علاوہ باقی نمازوں میں پڑھیے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔